الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے یعقوب بھائی کے والد محترم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال رحمت میں بلا لیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. وہ بڑے نیک لوگوں میں سے تھے، 100 محسنات کے پابند. ان کی نیکیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے نیک صالح اولاد چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے لی. حدیث میں آتا ہے: جیسا تم مرحومین کے بارے میں گمان رکھو گے ایسا میں معاملہ کروں گا. تو ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا گمان، اور یہ بھی کہا گیا ہے نقار خدا مخلوق سمجھو، یعنی دنیا کے لوگ جیسا کہتے ہیں ایسا اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. دیکھا جنازے میں بھی بڑی کثرت سے لوگ تھے. یہ سب دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کی بخشش فرما دی. ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار سب کو چاہیے کہ صبر کرو. جب کوئی گھر کا بڑا اچانک رخصت ہو جاتا ہے تو یقیناً گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایسے صبر تو بعد میں آ ہی جاتا ہے، لیکن اول وقت صبر کرنا نہیں.
جیسے یہ بھی تازہ تازہ ایسے وقت صبر کر لینا، بعد میں تو 2-4 دن ہو جاتے ہیں، پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کہ دل جلا ہوا ہو، دل پر غم اور صدمہ چھایا ہوا ہو، ایسے وقت میں دل ٹوٹا رہتا ہے، جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کی جو تلاوت کی ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ ماہ ربیع الاول یہ بہت مبارک مہینہ چلتا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے، جیسے بارش کے موسم میں جب تیز تند ہوائیں چلتی ہے، بہار کی ہوائیں چلتی ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں رحمت کی بہاریں چلتی ہیں۔ اس مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا تاریکی کے گڑھے میں جا کے پھنس چکی تھی۔ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دبوچ کر دیا جاتا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا، وہ سسک سسک کر مر جاتی تھی۔ ایسا ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جہالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے آتے ہی دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ آپ کے آتے ہی دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ اگر آپ نہ آتے تو اتنا بہترین دین، اتنا بہترین ہمیں کیسے مذہب ملتا؟ جس دین میں پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، وہ زندگی اس طریقے سے بتایا گیا، اسلام نے یہ بتایا۔ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں نہ کلمہ ملتا، نہ ہمیں ایمان ملتا۔ آپ آئے تو آپ کے آنے کی برکت سے ہمیں اتنی بہترین عبادات، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ آئے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں مکہ ملا، بیت اللہ ملا، صفا مروہ کی جگہ ملی، مقام ابراہیم ملا۔ آپ آئے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ عطا فرمایا۔ آپ آئے، آپ کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد نبوی عطا فرمایا۔ آپ آئے، آپ کے آنے کی برکت سے ہمیں ریاض الجنہ ملا، جس ریاض الجنہ میں لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں سے آئے، ان کا قسم جھوٹا نہیں ہوتا، کہ ہاں وہ واقعتاً جنت میں سے آئے۔ ریاض الجنہ میں وہ سارے سطور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر نظر ڈالا
تو اللہ تعالیٰ کو حضرت آمینہ پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے کا ذریعہ حضرت آمینہ کو بنا دیا۔ حضرت آمینہ آپ کی والدہ ہوتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ مہمان ہمارے شکم مادر میں آیا ہے، تب سے یہ چاند اور سورج آ کے مجھے سلام کرتے ہیں اور میرے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے جو سسر تھے دادا عبدالمطلب، انہوں نے بلایا کہ آجا میری بہو، یہ کیا تو کہیں سے خوشبو کہاں سے لاتی، کیسے خوشبو استعمال کرتی، حالانکہ تو نیک ہے، تم کبھی مکے کے بازار میں کبھی گئی نہیں، مکہ کی گلیوں میں تو کبھی گئی نہیں، تیری عادت کبھی بری دیکھا نہیں، لیکن یہ تو عطر کیوں لگاتی ہو، اور بتا یہ عطر لاتی ہے کہاں سے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں نہ مکہ کے بازار میں جاتی ہوں، نہ مکہ کے گلیوں میں جاتی ہوں، اپنے پیٹ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ جب سے یہ مہمان تشریف رنجا فرما ہوئے، تب سے میں ایسے ایسے خواب دیکھتی ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، اگر میں آگے کچھ کہوں تو آپ مجھے پگلی کہیں گے، آپ مجھے دیوانہ کہیں گے۔ کہنے لگی کہ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور فرشتے عطر لگا کے چلے جاتے ہیں اور میرا گھر ہر وقت خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے کی یہ حالت ہے۔ یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا مسئلہ ہوا آپ کے دودھ پلانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا قبیلے بنو سعد کی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ گئی۔ اس زمانے میں مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ دائیاں دودھ پلاتی تھی، تو بہت سارے علاقے کی دائیاں آئی تھی۔ دائی حلیمہ ایک دم جیسے ضعیف جیسے ہو گئی تھی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا، جا رہی تھی واپس مایوس ہو کر۔ اتنے میں پتا چلا کہ کوئی یتیم بچہ ہے، کیونکہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو گئی مجبوری پر، یہ سمجھ کر کہ یہ کیا دیں گے، یہ تو خود ہی یتیم بچہ ہے اور بیوہ ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو گود میں لیا، بلکہ جیسے میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں میں دودھ پلانے جاتی ہوں، پورے علاقے کے پورے محلے میں گئی، لیکن اس حسین اور خوبصورت جیسا بچہ مجھے کہیں پر نہ ملا۔ اس طریقے سے وہ کہتی رہی، اتنے میں جبریل امین آئے۔ جبریل امین بھی کہنے لگے کہ میں مشرق پھرا، مغرب پھرا، شمال پھرا، جنوب پھرا، لیکن
اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ میں نے کہیں پر نہیں دیکھا۔ آپ کے حسن اور آپ کی خوبصورتی کا کیا کہنا؟ شاعروں نے آپ کے بارے میں بڑے انداز میں خوبصورت کلام کیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ چاند کو دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، فیصلہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ چاند زیادہ خوبصورت حسین ہے یا میرے آقا وہ مدنی کا چہرہ انور۔ بعد میں فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ کہنے لگے کہ چاند میں تو دراڑے پڑے ہوں گے اور میرے نبی کا چہرہ بالکل حسین، خوبصورت اور نور سے بھرا ہوا آپ کا چہرے انور ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، کیوں چاند میں کوئی ہو، کیوں چاند میں کوئی ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈوبو قرآن کے پاروں میں۔ شاعر یہ کہہ رہا کہ میرے آقا کے حسن اور خوبصورتی چاند اور سورج سے تشبیہ دینا یہ کوئی کارآمد نہیں، بلکہ اگر آپ کے حسن کو اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو تو پھر قرآن کے پاروں میں دیکھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، ستاروں میں، چاندوں میں، اذان میں، تکبیر میں، نماز میں بھی، جب تک آپ کی ذات اقدس پر درود شریف نہ پڑھا جائے اور درود شریف نہ بھیجا جائے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیارے نبی عطا فرمائے۔ آپ کے اہلیہ حضرت عائشہ آپ کی شان میں کیا کہتے ہیں عجیب انداز سے، وہ تو آپ کے قریب رہی ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کی شان میں کہتی ہیں، لنا شمس وفی الآفاق شمس، شمس فی السماء۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے محبوب، آپ مثال دے رہی ہیں کہ جب میرے گھر پر تشریف لاتے ہیں، آگے وہ یوں کہتی ہے کہ لوگوں کا سورج تو رات میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج تو رات کو طلوع ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میرے گھر میں سب جگہ اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، سب جگہ روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ یوں مثال دے کے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، مثلاً سوئی جیسی چھوٹی چیز، وہ کہتی ہے
کہ وہ بھی اس طریقے سے نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیارے نبی عطا فرمائے جن کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ بار بار آپ کے چہرے انور کی قسم کھا کھا کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پورا قرآن آپ کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ایک شمع دکھانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے تھوڑا سا سیرت پر بیان ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کی سیرت کو، آپ کا چہرے انور کیسا تھا، آپ کے ہاتھ میں، یہ پوری شمائل کی کتاب ہے، اس میں سب تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہوئے ہیں۔ تو شاعر نے پوری سیرت کو ایک شعر میں پرو دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ قبر میں جب کہا سرکار میں یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، سدرہ پہ جا کے جبریل امی کہنے لگے، سدرہ پہ جا کے جبریل امی کہنے لگے کہ آپ دے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کبھی یاسین کہا، کبھی یاسین، کبھی آپ کو طٰہٰ ہے کہا، نام لے کر کبھی آپ کو بلایا ہی نہیں، نام لے کر کبھی رب نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت للعالمین کا منظر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ برادران وطن کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر
دنیا میں تشریف لائے، بلکہ نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، پتھروں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اور اکمل نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں یتیموں کی بر لانے والے، ضعیفوں کمزوروں کا ماوا و منجا، یعنی آپ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سب کے لیے بھیجا۔ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی ترحم کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی اماں سامان بوجھ اس طریقے سے زمین پر پڑا ہوا تھا، وہ اٹھوانا چاہتی تھی کہ کوئی میرے سر پر رکھ دے۔ پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کے سر پر رکھنے کے آپ نے اپنے سر پر رکھ دیا اور چلتے رہے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ آپ کیسے اچھے نوجوان ہیں بیٹے، اپنے مکے میں ایک نوجوان آیا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور گھر گھر میں جدائی کرا دیا، فتنہ برپا پیدا کر دیا، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو وہ برا بھلا کہتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر آپ وہی محمد ہیں تو پھر میں آپ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اسی وقت کلمہ پڑھ دیا۔ یہ آپ کی شفقت، ترحم، رحمت کا معاملہ ہے۔ ایک بوڑھی اماں جب آپ راستے سے گزرتے تو وہ پورا کٹ آپ کے جسم اطہر پر پھینک دیا کرتے۔ کچھ دن ایسا ہوا کہ یہ منظر اور یہ نظارہ نظر نہیں پڑا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھوایا کہ کیا ہے؟ اوپر سے بھی پورا کرکٹ نہیں آتا، آپ کو پتا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کو پھینکتی ہے اس طریقے سے، تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے اور ان کی طبیعت وغیرہ پوچھی، تو وہ پسند گئی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کتنی بداخلاقی کا معاملہ کیا، اور یہ میرے گھر پر آئے، بس ہو رہے کہا کہ میں آپ کو پہچان لیا، آپ مجھے کلمہ پڑھا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا انسانیت کے اوپر شفقت، ترحم اور رحمت کا یہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکا، طائف والوں کا خاص طور سے، آپ بد دعا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں دی، سب کو آپ نے معاف کر دیا اور سب کے ساتھ آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ اس میں آپ کی بہن کا بھی قصہ آتا ہے۔ آپ کی بہن شیما ہے،
رضی اللہ عنہ. جب آپ دائی حلیمہ آپ کی تربیت کر رہی تھی، بچپن میں لے کر گئی تھی قبیلے بنو سعد میں، تو اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ میں حضرت شیما وہ بھی اس طریقے سے دودھ پی رہی تھی. شیما کتنا بہترین نام ہے. ہم لوگ ناموں کی تلاش میں کہاں کہاں جاتے ہیں، ہم لوگ کو پریشان کر دیتے، ایسا نام دو ایسا نام دو. کتنے اچھے اچھے نام ہیں. بچیوں کے نام رکھو تو مریم رکھو، شیما رکھو، عائشہ رکھو. تو حضرت شیما اس طریقے سے دودھ وغیرہ کئی سارا بچپن کا معاملہ گزر رہا تھا. ایک ایسا جنگ ہوا. یہ دین و اسلام جو پھیلا ہے جنگوں کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے. ہم لوگوں کو گھر بیٹھے یہ دین و اسلام مل گیا، ورنہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پہلے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر اس طریقے سے رائے خدا میں دین و اسلام کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا کرتے تھے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں جنگ میں گئے ہوئے تھے، جہاد میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ قیدی پکڑ کر لے کر آئے تھے. اس زمانے میں قیدیوں کو مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا. تو وہ قیدی آئے، ان کو مسجد نبوی میں رکھا گیا. حضرت شیما کو پتا چلا، لوگ ان کے گھر پر گئے. سب کو پتا تھا کہ جو مکے کے بادشاہ ہیں، مکے کے جو نبی ہیں، وہ یہاں پر بچپن میں رہتے تھے. اس لیے لوگ ان کے گھر پر گئے کہ شیما، ہم سب کے اوپر حالات آ چکے ہیں، مصیبت آ چکی ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں. آپ کو ان بادشاہ کے پاس جانا ہے اور ہمارے جو قیدی پکڑے گئے ہیں ان کی سفارش کرانا ہے. تو حضرت شیما فوراً تیار ہو گئی، رحم دل تھی کہ اگر میری سفارش کی وجہ سے ہمارے قبیلے بنو سعد، ہمارے بستی کے لوگ قید میں سے نکل سکتے ہیں، چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو نکل گئی. طائف سے ہوتے ہوتے یہ اس طریقے سے مدینہ منورہ پہنچی. راستہ پوچھتے پوچھتے جب آپ کو پتا چلا کہ میری دو شریک بہن آ رہی ہے، تو آپ نے ان کے راستے میں چادر اور کپڑے بچھوا دیے کہ میری بہن ہے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کا اعزاز کیا جائے. اور آپ جس چادر پر تشریف فرما تھے، آپ نے وہ چادر مبارک ان کو عنایت فرما دیا، وہاں پر ان کو بٹھایا اور آپ زمین پر بیٹھے، یہ اکرام کیا. اصل یہ آپ کی تعلیم ہے. آپ امت کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اپنے بہنوں کے ساتھ اس طریقے سے رہا کرو، بہنوں کو چھوڑ دینے کا. آج کے زمانے میں اگر ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں تو بیچاری بہنوں کا گھر میں داخلہ بند ہو جاتا ہے. ماں باپ کے زمانے میں تو آنے دیتے جیسا تیسا، وہ محبت اور وہ تعلق ختم ہو گیا. بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ، بہنوں کو کبھی بلانا نہیں گھر پر، ایسا سارا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا، ہوتا چلا جا رہا. آپ نے اصل امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ اگر تمہاری بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرو، حسن سلوک، خیر کا معاملہ کرو.
تو بات چیت ہوتی رہی. بات چیت کے درمیان انہوں نے یہ کہا کہ یا نبی اللہ، بچپن میں آپ نے مجھے دیکھو یہ دانت کاٹ دیا تھا، اس کے نشانات تھے، اس کو محفوظ رکھا تھا. کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی. جب بھی میں اپنے ہاتھ پر نظر ڈالتی، دیکھتی کہ میرے ہاتھ پر آپ کے دانت مبارک کا نشان ہے تو میں رو پڑتی تھی اور آپ مجھے یاد آ جاتے تھے. تو اس طریقے سے بات چیت ہوتی رہی. بات چیت کے درمیان ہنسی اور اس قسم کی گفتگو بھی ہو گئی. جب یہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو فرمایا کہ ان کے لیے بطور ہدیہ اور بطور تحفہ تحائف کے ایک اونٹ پورا سامان سے بھر دیا گیا. چنانچہ سامان وغیرہ سے سب بھر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ لے کر جاؤ. تو وہ بار بار رخ آپ کے چہرے انور کی طرف پھیر کر کہا کرتی تھی کہ ایسے نبی، ایسے بادشاہ، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی. پھر آپ سے کہا کہ وہ ہمارے قیدیوں کا کیا حال ہے. میں قیدیوں کی رہائی کرانے کے لیے آئی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو فرمایا کہ قبیلے بنو سعد کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے اور ان سے پیسے بھی نہ لیا جائے، ایک پیسہ بھی نہ لیا جائے. چنانچہ آپ کے حکم سے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا اور ایک پیسہ بھی ان سے نہ لیا گیا. یہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، خدیجہ ایسی ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں. انہوں نے اپنا پورا جان، پورا مال میرے اوپر لگا دیا اور اشارہ اس طرف کیا کہ جب مجھے نبوت دی جا رہی تھی اور مجھے نبی بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جبریل امین نے مجھے جب سینے سے لگایا تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی اور میرا بدن لرزنے لگا، کانپنے لگا. میری زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے، زملونی زملونی زملونی، تو مجھے کمبل اڑا دیا جائے، کمبل اڑا دیا جائے تاکہ ٹھنڈی ختم ہو جائے. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت یہ جملے کہے تھے، تاریخی جملے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَأَنْتَ حَيٌّ وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ رَحِيمٌ كَرِيمٌ حَسِيبٌ جَمِيلٌ. وہ کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، آپ غم نہ کریں، آپ صدمہ نہ کریں،
آپ نے کسی کے ساتھ کبھی بھی برا معاملہ نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا، بلکہ آپ نے تو مہمانوں کو کھانا کھلایا اور آپ نے یتیموں اور ضعیفوں کا خیال کیا اور عورتوں کو آپ نے حیا کی چادر دی ہے، حیا کی عزت دی ہے۔ آپ کے یہاں عورتوں کا اتنا مقام تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت بھی آپ کے مجلس میں آ جاتی، اگر اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ جلدی سے ان کے سر پر دوپٹہ اڑا دو، دوپٹہ لگا دو۔ یہ آپ نے عورتوں کی عزت بتائی، پردے کے ذریعے سے عورتوں کو اونچا مقام دلایا۔ یہ آپ کا احسان ہے عورتوں کے اوپر، زبردست۔ عورتوں کو آپ کا احسان ماننا چاہیے اور آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ختیجہ کے یہ چند جملے آپ نے فرمایا کہ مجھے آج بھی یاد آیا کہ ان کے ان چند جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر سے غموں کی بوجھ ہٹا دیا۔ میاں بیوی کی زندگی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے غموں کو دور کر دے۔ بیوی ایسی ہو، شوہر جب باہر سے آئے گھر میں صدمے میں، آپ کو پتہ نہیں کہ مرد حضرات جو حلال روزی تلاش کرتے ہیں کتنی محنت کے ساتھ، میں بہنیں اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ان کو برا بھلا نہ کہیں گے۔ جو آج ایک دن بھی شوہر اگر روزی نہ لائے، ان کو جو تانے دیے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی تانے نہ دیں۔ کبھی ہو جاتا ہے چلو روزانہ شوہر محنت کرتا ہے، کبھی حالات آگے تو ان کا سہارا بننا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی ہمتیں بڑھانی چاہیے کہ آپ غم نہ کرو، ہم روٹی چٹنی کھا کر زندگی گزار دیں گے، جھوپڑے میں رہ کر گزار دیں گے، لیکن آپ کو غم اٹھانے کی، آپ کو صدمہ اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ بیوی کے یہ چند جملے انسان کے جذبات کو ابھار کر دیتا ہے اور اس کے سارے غموم اور غموم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا ایک ساتھ میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے، ہم لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے، پریشان حال، لیکن گھر والی ان کے چند جملوں کی وجہ سے ہمارے میں ہمت آ جاتی تھی اور دین کے کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ختیجہ کو آپ یاد کر کے روتے تھے تو آپ کی دوسری اہلیہ کہتی کہ آپ اس بوڑھی عورت کا ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں اور آپ بس ایک بوڑھی عورت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خبردار ایسا جملہ مت نکالنا اپنی زبانوں سے، یہ بہت غلط جملے۔ تو آپ وقتاً فوقتاً حضرت ختیجہ کو یاد کرتے آپ اس طریقے سے رو دیا کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، ان کا اس طریقے سے نکاح ہو رہا تھا تو ایک کنگن نظر آیا، تو اس کنگن کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔
زینب رضی اللہ عنہا کیا بجان کیا بات ہے کیوں بولے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری اماں بھتیجا مجھے یاد ہے کہ تمہارے لیے یہ بنا کر رکھ کے گئی تھی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ مرد حضرات کچھ بھی پیسہ دیتے تو یہ عورتیں اس کو بچا بچا کے رکھتی ہیں اور اپنے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جب ان کا نکاح کا موقع ہوتا ہے اس میں وہ خرچ کر دیتی ہیں، خصوصاً بچیوں کے لیے۔ کبھی کبھی تو شوہر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ مائیں بہنیں اپنی بچیوں کے لیے زیور کو تیار کر دیتی ہیں اور بیاہ شادی کے موقع پر جب اس طریقے سے وہ زیورات حاضر کر دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والوں کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اور کتنی فرحت اور سرور حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا سب کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ آپ کا کیسا حال ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی جب آپ کے گھر پر تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور آپ نے بیٹیوں کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا امت مسلمہ کے لیے تاکہ میری امت بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ بعض مرتبہ بیٹیاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں تو ہمارے سسرال والے بھی نکال دیتے ہیں اور جب ہم میکے پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمیں نکال دیتے ہیں، اب ہم جائیں کہاں؟ بے شمار بچیاں اس طریقے سے ادھیر چل راستے میں کہ نہ ان کو ماں باپ سنبھالنے اور نہ ان کے گھر والے سنبھالنے۔ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس عجب انداز سے بنایا کہ اگر ماں باپ کے اوپر تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے، اولاد ساتھ نہیں دیتی۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھا ہے کہ ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ کتنے بھی ضعیف ہو جائیں، آج کی نوجوان اولاد ان کو اپنے ساتھ میں رکھتی ہے۔ اور مذاہب میں تو دھرمشالے کھل گئے ہیں، الگ الگ جگہیں ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ان ہولوں میں جا کے قید کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، آج بھی دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دھرمشالہ نہیں اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں مسلمان بچے ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کو چھوڑ کر آتے ہوں، بلکہ آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ چاہے بستر ہی پر استنجا وغیرہ کا ہو معاملہ، پھر بھی آج کی نوجوان اولاد، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، کہ بڑی بشاشت کے ساتھ اس طریقے سے وہ خدمت کو انجام دیتی ہے۔ اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا ہے کہ کبھی اگر بچے نکال بھی دیتے ہیں، بھائی نکال بھی دیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بچیاں سنبھال دیتی۔ میں کتنے کو جانتا کہ کتنے ماں باپ نے ان کے اولادوں نے نکال دیا تو وہ اپنے بیٹیوں اور داماد کے گھر پر اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ چلنا ہے، اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ آپ کی سیرت مبارکہ کا ذکر خیر ہو جائے، اور یہ عین عبادت ہے اور مرحوم کو اثار ثواب اس کا پہنچا دیا جائے۔ آپ کا ذکر خیر کرنا باعث عبادت ہے، باعث ثواب ہے، چاہے آپ کے زلفوں کی، چاہے آپ کے چہرے انور کی، بلکہ چاہے آپ کے گھر کا، چاہے آپ کے مکان کا، بلکہ چاہے آپ کے نالین شریفین کا۔ نالین شریفین آپ کے لیے چپل کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، چپل کو، جوتے کو نالین شریف کہنا چاہیے۔ تو چاہے آپ کے نالین شریفین کا بھی ذکر کیا جائے تو بھی عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس مہینے میں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے اور آپ کا ذکر خیر کیا جائے، بچوں کے سامنے سیرت النبی کا ذکر خیر کیا جائے۔ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں، تو ان کتابوں کو اپنے گھروں میں پڑھا جائے۔ ربیع الاول کی خاص طور سے اس مہینے میں خوب جب دیکھو تب ہمارے آقا کا تذکرہ ہو۔ خالی گھروں کو سجا لینے سے یہ نہیں چلے گا، زیب و زینت کر لینے سے یہ نہیں چلے گا، روشنی کر لینے سے یہ نہیں چلے گا، بلکہ باہر کی روشنی سے زیادہ اپنے دل کو روشن کرنا چاہیے، بلکہ باہر کی زیادہ زیب و زینت کرنے کی وجہ سے، فضول خرچیاں کرنے کی وجہ سے اگر کسی غریب کی مدد کرتے تو زیادہ اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے، بجائے زیادہ فضول خرچی کرنے کے، ادھر ادھر سجاوٹ کرنے کے، اپنے دل کی سجاوٹ کر کے وہ پیسہ جو بچے وہ غریبوں اور یتیموں مساکین پر لگا دیں تو زیادہ امید ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی رضا اس طریقے سے حاصل ہو جائے گی۔ تو خیر، باتوں کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اسی نیت سے سیرت رسول کا ذکر کیا تاکہ ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کے دل میں نہیں؟ غیر لوگ بھی آپ کے عقیدت کو مانتے ہیں، شروع زمانے سے، پہلے بھی اور آج بھی۔ اگرچہ اس زمانے میں جہاں پر دیکھو میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ہم سب کو اس درمیان میں پیارے آقا کی سیرت کو اجاگر کرنا ہے، عملاً اس کو کر کے دکھانا ہے کہ اس مہینے میں خوب غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، یہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں مخلوق کی خدمت کریں۔ اور آقا دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اصل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دین لے کر، ایک شریعت لے کر بھیجا۔ آپ بہت پاکیزہ شریعت لے کر آئے، بہت پاکیزہ مذہب لے کر آئے، اس لیے آپ کے ایک ایک طریقے پر، آپ کے ایک ایک عمل کو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو، آرام فرمانا چاہتے ہو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو یوں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، سب کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے
چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ کے ایثار ثواب، مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے گھر والوں نے کچھ پڑھے ہیں 6000 کلمے، 2 قرآن، اور اس وقت جو ثواب مرتب ہوا، سب سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لے، بیچ میں قل واللہ پڑھ لے، پھر دعا ہو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أتوب إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم لا تعذبني فإنك بعافيك ولا تخزني فإنك بعدلك قادر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم یا اللہ کو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کو ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم و کرم فضل عافیت سہولت قدرت جرت معاملات فرما۔ یا اللہ ہمارے یعقوب بھائی کے والدین کی طرف جن کو تو نے اپنے جوال رحمت میں بلایا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کے لیے احسان ثواب کے طور پر یہ جو کچھ پڑھا گیا، دیا گیا، صدقہ کیا گیا، خیرات کیا گیا، سارا کا سارا ثواب سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچانا، بعد میں تیرے نیک بندے اولیاء اللہ ان کے روح کو ثواب پہنچا کر مرحوم کو یہ ثواب عنایت فرماتی، مرحوم کی بخشش فرماتی تھی۔ امت مسلمہ کے جتنے بھی مرحوم ہیں، کسی کے والدین انتقال کر گئے، کسی کے بھائی بہن انتقال کر گئے، جو بھی انتقال کر گئے، یا اللہ اس طریقے سے سب کی مغفرت کرنا۔ روزانہ ہم موت کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا۔ ایک دن ہمارے بارے میں بھی اعلان کیا جائے گا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، غسل کے تختے پر لٹائے جانے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، کفن پہنانے جانے سے پہلے تقوی کا لباس پہنا۔ کیا منظر ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، ہمارا نام بھی نہیں لے لے کہ میت کو کب گھر سے نکالا جائے۔ یہ منظر ہم روزانہ دیکھتے رہتے لیکن پھر بھول جاتے۔ یا اللہ قبر میں لوگ لٹاتے یوں کہہ کے رخصت ہو جائیں گے، لہر تک ہم نے تمہاری تعظیم کر دی، آگے تمہارا نام اعمال جانے۔ اس وقت ہم اکیلے ہوں گے، اگرچہ ہمارے قبر پر میلے ہوں گے، یا اللہ تو اس وقت مددگار ہوں گے۔ اس وقت جو فرشتے ڈھونڈ کر نکیر سوال جواب بغیر سوال جواب کے ہمارا معاملہ طے فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے تو ہماری پوری حفاظت کرنا۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، متوقع لیتے ہیں کھاتے، لیکن کسی مجبوری پر نہیں کہہ سکے، ان کے تمام جائز مقاصد، جائز حاصلات کو پورا کر۔ یا اللہ یہ ماں بہنیں اپنے آنچل کو تیرے سامنے پھیلا رہی، رو رہی، گڑگڑا رہی، بڑی امیدوں کے ساتھ، ان کی جتنی بھی جائز امیدیں، جائز تمنا پورا کرنا۔
تو ان کو مایوس نہ کرنا، ان کے ہاتھوں کو واپس نہ دینا، انہیں عفت اور پاکدامنی کی زندگی نصیب کرنا، انہیں تقوی اور اطاعت شعاری کی زندگی نصیب کرنا، ان کے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنا، جو بھی بنا دین کے ساتھ بنا، بچیوں کی حفاظت کرنا، ہماری بچیوں کو بے حیائیوں سے بچائیں، بچیوں کو موبائل کے فتنوں سے بچائیں، یا اللہ ہماری بچیوں کو عبادت کا شوق کرنا چاہیے، یا اللہ ان کو ہر برے فعل سے، ہر برے کام سے، یا اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت کرنا، ہماری اس مقصد دعا کو اپنے فضل کرنا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی پین سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رونے دھونے کی فضا نہ بنائیں، صبر کریں، یہاں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، پیارے نبی پر درود بھیجے، درود شریف کثرت سے پڑھے، یہ دعا کرے، اس طریقے سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، تو رونے دھونے کی فضا بالکل نہ بنائیں، بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔